كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے رمضان جیسے مہینے کو ہم نے گزار دیا، اور ست شوال بھی تقریباً ہم میں سے اکثر لوگوں نے، جسے ہم اشرفی روزے کہتے ہیں، رکھے ہیں۔ الحمدللہ وہ وقت بھی گزر گیا۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان کی آمد کے ساتھ اور رمضان کے اختتام تک ہمارے اندر کئی اعتبار سے کئی تبدیلیاں اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اللہ کی رضا جوئی کے کام کی طرف ہمارے اندر مائلیت پیدا ہو گئی، اور کئی گناہوں سے اجتناب کا ہمارا اپنا مزاج بن گیا، اور کئی عبادات کے ادا کرنے میں آسانیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اور عبادت کی ہمیں معذبت کے ساتھ اسے ادا کرنے کا مزاج بن گیا، عادت ہو گئی۔ تو رمضان نے ہم کو بندگان خدا کے طرز و طریقے سے آشنا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی راہیں ہمارے لیے اسہل کر دیا، اور نیاز مندی اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کا ہمیں طریقہ و سلیقہ و منہج عطا فرما دیا۔ اللہ کے حبیب سید عالم سے فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جس نے ست شوال کے روزے رکھے، کأنما صام الدہر، من صام ستۃ شوال کأنما صام الدہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 6 روزوں کے بدلے میں، یہ 6 روزوں کی جزا سال بھر روزہ رہنے کے موافق عطا فرماتا۔ تو یقیناً جنہوں نے
ست شوال کے روزے رکھے ہیں، پھر شرط یہ بھی فرما دیا متوالین او غیر متوالین، رمضان کے عید کے فوری بعد کنٹینیو رہیں، مسلسل رہیں یا ڈسکنٹینیو، چھوڑ پکڑ کر کے پورے مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیں۔ تو دونوں کے لیے جو مسلسل روزہ رہ رہے ہیں اور جو روزہ رہ رہے ہیں، 1-2 دن نہیں رہ رہی، چھوڑ رہی، اس طرح پورے مہینے میں 6 روزے رہ رہی، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت سال بھر روزہ رہنے کی جزا عطا فرماتا۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر کتنا کرم فرمائے، کتنا رحم فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی کوششوں، کاوشوں، محنتوں کی جزا بے حساب اور اندازے سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کرم ہے اس کا، یہ فضل ہے۔ اور عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، توبہ کر لو الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، توبہ ایسی کرو کہ تمہاری توبہ اس معیار کی ہونا کہ پھر تمہارا گناہ کی طرف لوٹنا ممکن نہ ہو، یعنی اپنے آپ سے ایسا عزم مصمم، تہیہ، ارادے پختہ کرنا چاہیے کہ پھر جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ سے دستبرداری کا عزم ارادہ کر رہے ہیں، پھر وہ گناہ کی طرف لوٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ عسیٰ ربکم یکفرکم سیئات، اللہ تبارک عن قریب تمہارے گناہوں کی تم کو معافی عطا فرما دے گا۔ عزیز اور بزرگوں، توبہ گناہ کی تلافی، گناہ سے دستبرداری کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ دوسرا ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمال سے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی۔ تو اب غور فرمائیں، خالی توبہ کرنا ہے، اور توبہ کیسی ہونا؟ توبۃ نصوحا۔ اب یہ توبۃ النصوحا کے بارے میں عارفی، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے نیکوکار بندوں نے بتایا کہ نصوح جو ہے ایک شخص کا نام تھا، نصوح بول کے، اور وہ شخص کے اندر کیفیت بڑی نزاکت والی تھی، اس کی آواز نسوانی آواز، یعنی عورتوں کی جیسے آواز ہوتی ویسی اس کی آواز تھی، جب بات کرتا تو ایسا لگتا کہ عورت بات کر رہی، اور اس کے اندر تھوڑے نزاکتیں بھی تھی، طبیعت میں چال چلن کے اندر تھوڑی سی نزاکت بھی تھی، نرم طبیعت تھی۔ تو وہ شخص طلب معاش کا خواہاں تھا، تو اس کو آسانی سے کوئی معاش کا ذریعہ نہ ملا، تو اس زمانے میں کیا ہوا، عورتیں اپنے جسم کو جو ہے مالش کرانا، میل اتارنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرتی تھی، عورتوں کو۔ تو یہ عورتوں کا لباس پہن کے عورتوں کے غسل خانے میں آ کے ان کے جسم سے میل اتارنے کا کام کرتا تھا۔ تو یہ بار بار ارادہ کرتا کہ میں ابھی چھوڑ دوں گا، پکڑے گیا تو خطرہ ہے، اپنے اندر عزم کرتا، توبہ کرتا، مگر رک نہیں سکتا، پھر اس کی شہوت، اس کی خواہش پھر مائل کرتی، پھر چلے آتا، رکتا، چلے آتا۔ ایسا ہی سلسلہ کافی زمانے تک چلا کہ اس کے اندر سے خود پشیمانی ہوتی، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا کہ بھئی یہ کیا کام ہے، یہ مرد ہوں، اگر کبھی راز کھل جائے گا تو حالت یہ بہت بڑے خطرناک معاملات ہو جائیں گے۔ ایسا وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کی بیٹی وہ غسل خانے کو آ گئی، شہزادی، اور شہزادی کا بھی غسل اس نے اتار دیا۔ اب یہ دور ذرا ایڈوانس ہو گیا،
صابن وغیرہ ہونے سے، شیمپو وغیرہ ہونے سے لوگ کیا ہے اپنے آپ جسم سے کیا کرتے میل اتار لیتے۔ پہلے کیا تھا، بیری کے پتے، گل خیر وغیرہ ملا کے کر کے پورا لگڑ کے دوسرے لوگ آدمیوں کو، عورتوں کو نہلاتے تھے۔ مرد کو بھی نہلانے والے ہوتے تھے غسال، صرف مرے تو غسل دینے والے غسال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، زندے لوگ بھی، کیونکہ پیٹھ کا میل ابھی بھی ہم صاف نہیں کر سکتے، کبھی نہ کبھی کسی کی مدد لینی پڑتی۔ تو وہ دور کا معاملہ ایسا تھا۔ تو اب یہ شخص بادشاہ کی جب بیٹی آ گئی تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی شہوت ایک دم بہت برانگیختہ ہو گئی۔ بہرحال اس نے اس کو غسل دے دیا۔ غسل دینے کے بعد ہوا یوں کہ اس کا بہت بڑا کوئی قیمتی گوہر موتی جو ہے گمشدہ پایا گیا۔ فوری حکم دے دی شہزادی کے، چیک کرو کس کے پاس ہے، سب کی تلاشی لو۔ اب جب سب کی تلاشی ہونے لگی، یہ چھپ گیا۔ نسو کیا ہوگا، فوری چھپ گیا۔ اب اس کو خوف شروع ہو گیا، آئی لے اب تو پکڑے جاؤں گا اور قتل کر دیا جاؤں گا، کیونکہ مرد ہو کے عورتوں کے زنانے خانے میں جا کے، حمام خانے میں جا کے غسل اتار رہا۔ اب پکڑے گیا تو اس کو یقین پورا، اب سوچئے اس کی کیفیت کیا ہو گئی۔ اب پکڑے جانے کا یقین ہو گیا، اپنے آپ میں بہت زیادہ حزن کی کیفیت میں آ کے شدت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، مولا ایک بار بچا لے، اگر تو بچا لیا میرے کو تو میں توبہ کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دوں گا، کبھی اس کی طرف لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ پورے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر دیا۔ ادھر اس کی توبہ شروع ہوئی اور ادھر سے صدا آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، موتی مل گیا، قیمتی گوہر جو تھا وہ مل گیا، نسو کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی اس کو چھوڑ دیے، اب اس کو یقین ہو گیا، وہ منزل پہ آ گیا کہ یقیناً میری توبہ اللہ کی طرف مقبول ہوئی اور میں بچ گیا، اللہ کی طرف توبہ میری قبول ہوئی اور میں بچ گیا۔ تو ایسی توبہ کیا اس نے کہ اب میں یہاں رہوں گا تو تقریباً عورتیں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ جب بھی غسل خانے کو آتی تو نسو کہاں ہے بلا بولتے تھے۔ تو ابو نے بولا میرا شورا اتنا ہو گیا کہ یہاں رہتے پر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا راتوں رات یہ مقام چھوڑ کے بہت کوئی دور نکل گیا اور جا کے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور رہتے رہتے ایک وقت گزرا کہ ایک بھینس اس کے قریب میں آ گئی۔ تو انہیں دیکھا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، بھینس ادھر آئی ہے، اس کا کوئی مالک بھی دکھ رہا نہیں، لہذا میں اس کی نگرانی کر کے اس کی چارہ گری کرتا ہوں۔ اس کو کرنے لگا۔ پھر چند وقت کے بعد کیا ہوا، کچھ لوگ ادھر آئے، پیاسے ہو کے آئے، انہوں پانی طلب کرے تو اس نے اس بھینس کا دودھ دھو کر ان کو دودھ پیش کیا، وہ لوگ دودھ پیے۔ اب وہ لوگ خوش ہو کے کہ بھئی ہمارے کو جو ہے نا پیاس تو بجھایا، دودھ سے پیاس بجھ گئی، لہٰذا اس کی خدمت کی، بہت سارا مال دے کے گئے۔ وہ بہت سارے مال سے کیا کیا، اس نے کنویں کھدائے پانی کی۔ جب کنویں کھدایا تو لوگ آنے لگے، اس کا سیراب ہونے لگے، اس کا رکنے لگے اور مال اور متاع اس کو دینے لگے، یہ لوگوں کی خدمت کرنے لگ گیا۔ لہذا شورا اتنا ہوا کہ جو کوئی حاجت مند ہوتا اس کے پاس آتا اس کی ان کی خدمت کرتا۔ اور یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ بادشاہ کے پاس اس کے چرچے ہونے لگے کہ نسوح جو ہے ایک مقام پہ فلاں نسوح نام کا شخص ہے جو بہت خدمت گزار ہے، خلق کی خدمت کرتا ہے، اور جو کوئی آتا ہے اس کی حاجت روائی وہ کرتا ہے۔ تو بادشاہ کو اشتیاق پیدا ہوا، بولے کہ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ لوگ آئے، آ کے بولے کہ نسوح تجھ کو بادشاہ وقت یاد کر رہے ہیں، دربار میں بلائے ہیں، تجھے دعوت دی ہے۔ تو ابھی گھبراہٹ شروع ہو گئی، آئی لے میرا پردہ پھر کہاں فاش ہوتا ہے کہ اب کام پھنس جاتا ہوں گی میں۔ بولا بھائی میں آ تو نہیں سکتا، میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں آؤں گا، کیونکہ میری ذمہ داریاں بہت ساری ہے، ان خدمات سے میں اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کے پاس جب اس کی بے نیازی کا معاملہ ایسا پہنچا تو بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ بادشاہ بولا جب یہ معاملہ ہے، اتنا شورا ہو گیا پورے ملک میں، ایسا خدمت گزار اللہ کی مخلوق کون تو بھی ہے، اس سے ملاقات کریں گے۔ بادشاہ نکلتا پورے جلال کے ساتھ، جاہ و جلال کے لشکر کے ساتھ نکلتا، اس کے قریب آ کے اس کا انتقال ہوا تھا، بادشاہ کا انتقال ہوا تھا۔
تو کیونکہ رعایا جو تھی جتنی بھی وہ مغربی ملک تھا تو پوری رعایا مانوس تھی کس سے؟ نسو سے. تو بڑے بڑے مشیر مدبر لوگ بیٹھ کے مشورہ کر کے بولتے کہ نہیں بھائی اب بادشاہ کے قابل اب جانشین کوئی اس کی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، لہٰذا نسو کو ہی بادشاہ وقت بنا دیں گے. اٹھا کے نسو کو لے آ کے وقت کا بادشاہ بنا دیں. اور جب بادشاہ بنتا تو بادشاہ بننے کے بعد وہ جس شہزادی کے غسل کی وجہ سے اس کے اندر یہ معاملات ہوئے تھے، جس سے توبہ کیا تھا، اس سے اس کی شادی ہوا تھی. اور شادی ہونے کے بعد میں معاملہ یہ ہوتا کہ اس کے دربار میں ایک مدعی آتا کہ بھائی میری بھینس کھو گئی، میری بھینس کھو گئی. تو فوری نسو بولتا دیکھو بھائی تمہاری بھینس، ایک بھینس میرے کو ملی تھی، شاید وہی تمہاری بھینس ہے. منگا کے وہ بھینس کو اس کے حوالے کرتا، ہاں یہی بھینس ہے. تو بولے یہ بھینس بھی لے لو اور یہ پورے کل میری جو مالیت ہے اس میں سے آدھا مال بھی تم لے لو. تو پھر فوری وہ جو شخص آتا مدعی انہیں بولتا کہ دیکھو یہ بھینس بھی اللہ کا ایک فرشتہ ہے، میں بھی ایک اللہ کا فرشتہ ہوں. توبہ کے بعد تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بنایا تھا اور اس میں تم کو پرکھ رہے تھے کہ تم اب کرتے کیا، لیکن تم کو جو اللہ تبارک تعالیٰ راسخ پایا، اللہ کی طرف تم جو توبہ کیے، توبہ تو نصوحہ کیے، لہٰذا تمہارا کو یہ مال بھی مبارک ہو اور تم اللہ کے پاس مقبول ہو گئے. تو تب سے توبۃ النصوحہ کا معاملہ چلنے لگا کہ توبۃ النصوح نصوح کی طرح توبہ کرنا، یعنی ایسا عزم کہ ایک بار جس گناہ سے دستبرداری کا ارادہ کر لے پھر وہ گناہ کی طرف لوٹ کے نہ جائے. تو عزیز اور بزرگوں، رمضان نے ہمیں توبۃ النصوح یقیناً عطا کر دیا ہے. تو ہمارا عزم اب یہ ہونا کہ اب پوری زندگی پھر رمضان کے انتظار کے ساتھ ہمارا تہیہ اور عزم پختہ یہ ہونا چاہیے کہ اب جتنے گناہ رمضان نے اپنی رحمت کی چادر کے تلے ہم سے طلب کروا دیے، چھڑا دیے اور ہم کو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کروا کے چھوڑ دیا ہے، تو ہم ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کریں اور یہ عزم مصمم دائمی طور پر اپنے اندر پیدا کر لیں کہ پھر وہ ہمارے سے گناہ نہ ہو جو رمضان سے پہلے ہوا کرتے تھے. کیونکہ ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے کیسی برکتیں رکھا ہے، کیسے عروج عطا فرماتا ہے، کیسی بے نیازی والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے رکھا ہے. بس مشیت ربانی کے موافق بندے کا کام یہ ہے کہ خدا کو راضی کر لے اور خدا کی رضا کے طلب کے لیے جو کوئی رجوع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ نوازتا ہے. سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ بلکہ گناہوں کی معافی کے ساتھ جو فرشتے گناہ لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اذہان سے بھی گناہ کا تصور جو اس کا معاملہ ہوتا بالکل مٹا دیتا ہے. نہ صرف ان سے مٹاتا ہے، جس جگہ پہ وہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ سے نقوش کو مٹا دیتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اعضاء سے بھی اس کا احساس ختم کروا دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا توبہ کرنے والے کے لیے فیضان کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ سے بھی دستبردار ہوتا ہے تو آقا کا ارشاد ہے کہ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کرتا اللہ تعالیٰ بلکہ وہ نقوش، وہ آثار، وہ ساری کے سارے چیزیں جو محشر میں رسوا کرنے کا امکان ہو سکتا وہ امکان بھی ختم کر دیتا. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے دستبرداری کا موقع دیا. جنہوں نے سعی کی، جنہوں نے محنت کی تو یقیناً توبۃ النصوحہ انہوں نے حاصل کی. تو ہمارا کام ہے اب کہ اب یہاں سے نیکیوں کے حصول کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، نیکی طلبی کی طرف ہم اپنے آپ کو لگا دیں اور ہر نیکی کے کام میں کرنے کے لیے صبر چاہیے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے. یہ پہلے آپ سمجھ جائیں. جس ہم احوال و حالات معاشرتی نظام کے ساتھ جی رہے ہیں اس معاشرے میں، اس تمدن میں گناہ کرنا بالکل آسان ہے. کسی کو کچھ بھی تھوڑی دیر کے اندر کچھ بھی بول دینا، بحث کر لینا، بحث بھی ایک قسم کا گناہ ہے.
بیجا مطلب ہم دستبردار ہو سکتے ہیں سکوت سے یا ہٹ کے یا حالات کو چھوڑ کے ہٹ جانا، اس میں کوئی ہماری عزت نہیں آتی، مگر اس کے لیے راضی ہونا یہ نیکی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ نیکی ہے، اور اس میں اتر کے آگے بڑھ جانا گناہ آسان ہے۔ گناہ ایسا ہے جیسے جیب میں چاکلیٹ ہے، نکالو کھولو اور کھا لو، اتنا آسان ہے، اور نیکی تصور میں رکھیں اتنی مشکل ہو گئی ہے ہمارے پاس اس وقت معاشرت میں کہ گویا کئی کوس تک کانٹوں کے راستے پہ چل کے جانا ہے، وہاں سے گلاب کا پھول توڑ کے لانا ہے۔ نیکی ایسی ہو گئی، ہمارے جیب میں گناہ کرنے کا سرمایہ رہتا ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی ہماری جیبوں میں جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہی جیب پھنسنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو دادا پردادا ہمارے اجداد میں بڑے بڑوں کو وہ چیزیں میسر نہیں تھی، وہ گناہ کے خیالات کو ان کو بھی سوچ نہیں سکتے تھے، وہ گناہ اتنے آسان اس نسلوں کو حاصل ہے کہ بس خالی سیکنڈوں میں منٹوں میں، منٹ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ بھی پورا نہیں ہوتا، گناہ کی طرف آپ اتر سکتے۔ مگر نیکی کرنے کے لیے آپ کو بہت صبر کی ضرورت ہے، بہت بڑی آزمائش میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں طلب کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں صبر جمیل عطا فرما، استقامت عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم رجوع ہو جائیں مولا اس پہ قائم دائم رکھ کہ ہماری زندگی کیا ہے صاحب، پانی کا بلبلا ہے، بڑے لوگ شروع سے بولتے ہیں بات، زندگی کیا ہے، پانی کا بلبلا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے پانی میں اگر کوئی ایسا بلبلا اٹھتا ہے تو سیکنڈ کے بھی اندر ہی اس کو کیا فوری تلف ہوا تھا، تو زندگی ہماری ایسی تلف ہونے والی ہے، ہماری امیدیں آس ارادے دنیا کی محبت میں بڑی طویل ہے، مگر زندگی کا اس سے پہلے ہی وقت ختم ہونے والا ہے، تو لہٰذا اپنی حقیقت، اس لیے اللہ کے رسول بڑی اچھی تعلیم دی ہے، فرمایا کہ دیکھو بھائی خدا شناسی کا معاملہ، خدا کی عرفانیت کا معاملہ بڑا آسان ہے، بولے کیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی حقیقت کو جان لے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، اس کو اللہ کی عرفانیت مل جاتی ہے، تو اللہ کے وجود، اللہ کی قربت، اللہ کے ہونے کا ادراک اپنے آپ کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ گئے ہم ہے کیا، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، سمجھ جائیے مقصد کو ہم پہنچ گئے۔ تو اتنی آسان راہیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، مگر پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس وقت بہت سارے امتحانات ہم پر سائے فگن کیے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں۔ اب جیسا کہ دیکھیے ہماری شہادت کا معاملہ ہے، گواہی کا معاملہ ہے۔ اب گواہی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کو دیکھ کے کسی معاملے میں بولنا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ارد گرد تحفظات کے لیے نمائندوں کو چننا، اور جس سے مملکت عروج میں آتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے، اس میں ہر ایک فرد کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا نام ووٹ ہے۔ ووٹ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ منتخب کرتے ہیں۔ تو ہم کبھی بھی ہو ایسی غفلت میں نہیں رہنا جس سے اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی وطنیت میں اپنے تحفظات کے لیے غیروں پہ ہم انحصار نہیں کر سکتے، حالات کچھ بھی ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہے، اب آپ کا کوئی امام ہے، آپ کا خطیب ہے، اگر کوئی شرعی عذر آ رہا ہے، اگر آپ پیش کر دیں گے، بتا دیں گے، تو لازم چیز ہے وہ حل ہو سکتی نہیں ہو سکتی، بجائے اس کے خطابت سے ہی برخاست کر دیا جائے، امامت سے ہی نکال دیا جائے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ تو ایسے بہت سارے ہیں چیزیں ہیں معاملات میں کہ گھریلو طور پہ بھی ہمارے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ گھر کے فرد کو گھر سے باہر کرنا آسان ہے، مگر اصلاح کر کے گھر ہی کے اندر اس کی تنبیہ کر کے اپنے گھر کا امن برقرار رکھنا اور گھر کے اندر ایک اجتماعی طبیعت بنانا، یہ ذرا مشکل کام ہے۔
تو ایسے ہی بہت سارے معاملات ہیں ہمارے درمیان میں، اس طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت عطا فرمائے، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرمائے، اپنے مقربین محبین بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اے باری اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔